السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قابل صد احترام عزیز بھائیوں، بزرگوں، عزیز بیٹوں اور بچوں، اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ کل کائنات کا مالک اللہ ہی ہے اور کل کائنات کا خالق بھی اللہ ہی ہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز اس کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے سب سے اللہ کا منفرد شاہکار جو ہے وہ انسان ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، اور عزت والے شہر مکے کی قسم ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ میں نے انسان کو بہترین سٹرکچر کے اندر، بہترین شکل کے اندر، فرمایا ساری مخلوقات میں سب سے احسن اور خوبصورت بنایا۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب انسان کے تابع ہیں۔ یہ انسان ہے جس کو اللہ نے الگ سے سوچ، سمجھ، فہم، قدرت دی ہے کہ یہ خود سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے لیے راستہ مقرر کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا انعام و اکرام ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب اللہ نے جب انسان کو پیدا کر دیا، بنا دیا، دنیا کے اندر انسان آ گیا، تو پھر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے انسان نے اپنی سوچ سمجھ کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کسی نے کوئی راستہ اپنا لیا، کسی نے کوئی راستہ اپنا لیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کا جسم تو مٹی سے بنایا ہے اور اس کی غذا بھی مٹی میں رکھی۔ انسان کے جسم میں جو روح پھونکی گئی ہے یہ آسمانوں سے آئی۔ اللہ نے اس آسمانی روح کا غذا کا نظام جو رکھا ہے یہ بھی آسمانی جو ہے نا وحی کے ذریعے رکھا۔ اب جب انسانوں نے اپنے اپنے راستے خود چننا شروع کر دیے تو اللہ نے اپنی رحمت، اللہ کی جوش میں آئی تو اللہ نے پھر بندے کی رہنمائی کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، تاکہ میرے بندے اصلی راستے سے بھٹک نہ جائیں، کہیں شیطان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، کہیں جہنم کے راستے کی طرف نہ چل جائیں۔ اللہ نے پھر نبیوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، آخری نبی جناب صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اللہ کی رحمت ہے، اپنے بندوں سے محبت ہے
حالانکہ اللہ اتنا ہی کہہ دے تو کافی ہے کہ انسان کو جو شعور دیا ہے بندہ اس سے اندازہ لگائے کہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ جس طرح ایک امام صاحب تھے، ان سے کسی دہریے کا مناظرہ ہو گیا۔ دہریے نے کہا بھئی سارا نظام خود چل رہا ہے۔ وہ امام صاحب کہنے لگے اللہ کے بندے، یہ سارا نظام جس منظم طریقے سے چل رہا ہے نا، جس اندازے سے منظم طریقے سے اور بڑی ترتیب سے چل رہا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ نہیں جی خود بخود چل رہا ہے، بچے خود بخود آ رہے ہیں، مر رہے ہیں، زندگیاں، موت، رزق، سب کچھ، بارش، آندھی، طوفان۔ انہوں نے ایک مناظرہ رکھ لیا، اس کے ساتھ پھر انہوں نے مناظرے کے لیے وقت مقرر کیا۔ راستے میں کوئی لیٹ ہو گئے، نہر آتی تھی، وہ جب لیٹ پہنچے اس سے پہلے اس نے شور مچایا ہوا تھا دہریے نے۔ انہیں کہہ دیا بھی دیکھو مولوی صاحب نہیں آئے، اس کا مطلب ہار گئے، میں جیت گیا۔ مولوی صاحب جان بوجھ کے لیٹ ہوئے سمجھانے کے لیے، تو انہوں نے اسے سمجھانے کے لیے کہا بھائی، وہ کہنے لگا جی وقت ختم ہو گیا، آپ ہار گئے ہیں۔ وہ کہنے لگا میں کیسے آتا، راستے میں ایک نہر تھی، راستے میں نہر تھا، کوئی ادھر کشتی نہیں تھی، میں پریشان کھڑا تھا، لیٹ ہو گیا۔ اچانک کیا ہوا ہے کہ ایسے درخت خود بخود کٹ گیا، اس کے پھٹے بن گئے، اس کی کشتی بن گئی، وہ نہر میں آ کے میرے سامنے لگ گئی اور میں ادھر بیٹھ کے آ گیا۔ اب وہ دہریہ ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو مولوی صاحب آئے بھی لیٹ، جو ہے نا دماغ جو ہے نا وہ توازن بھی خراب ہو گیا۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جو ہے درخت خود کٹ جائے، کشتی بن جائے، خود چل جائے؟ تو انہوں نے کہا، مولوی صاحب نے، امام صاحب نے کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں پگلیا، وہ چلیا ہی تو تینوں سمجھا رہے ہیں، ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، اتنا بڑا نظام کون چلا سکتا ہے؟ اکیلے چل سکتا ہے؟ اتنے میں وہ ہار گیا اور اللہ نے اسے سمجھ دے دی۔ اللہ اکبر! اللہ اپنے بندوں پہ بڑا ہی رحیم۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا، تورات، زبور، انجیل، صحف ابراہیم و موسیٰ۔ پھر آخری نبی اور آخری امت کی باری آ گئی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ احسان کیا کہ ان کے اندر اپنا آخری نبی بھیجا۔ سبحان اللہ! قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں قدم نہیں پڑے وہاں ہے رات آج تک، جہاں جہاں قدم پڑے وہاں وہاں سحر ہوئی۔ سبحان اللہ! سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ کیا بات ہے! نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آخری نبی بھیجے اور ساتھ اپنی آخری کتاب قرآن مجید بھی نازل فرمائی۔ سبحان اللہ! کہتے ہیں جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا نا، اس سے پہلے جنات وغیرہ آسمانوں کے اوپر چلے جاتے تھے، آسمانوں کے اوپر چلے جاتے تھے، وہ پھر آسمانوں کی طرف جانا شروع ہوئے، قرآن مجید وحی شروع ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے غار حرا میں اللہ نے فرشتہ جو ہے نا وحی بھیج دیا حضرت جبریل کو، اور جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا اقرا، پڑھیے۔ اب دیکھیں پہلی وحی اور پہلا درس جو نبی پاک کو پہنچا وہ پڑھنے کا پہنچا۔ سبحان! آپ کی مسجد میں ترجمہ کلاس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آباد کرنے کی توفیق دے۔ اس کو آباد کرنا ایسے ہے جس طرح اپنے گھروں کو آباد کرنا، دل کو آباد کرنا۔ قرآن مجید نازل شروع ہوا، پہلی وحی پڑھنے کی، پڑھو اسے۔ فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ فرشتے نے 3 دفعہ کہا، چوتھی دفعہ آپ کو دبایا تو آپ کو پڑھایا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب دیکھیں، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ سب سے مشکل کام کسی چیز کی تخلیق کرنا ہے۔ آپ دیکھیں کائنات میں جتنے لوگ ہیں کسی کے چہرے بھی نہیں ملتے،
رب نے اتنی تصویریں اس کے پاس ہیں. والذی یصورکم فی الارحام، یہ رب ہے جو تمہاری صورتیں تمہارے ماں کے پیٹ میں تمہاری بناتا ہے. کئی دفعہ جڑواں بچے ہو جاتے ہیں، آپ دیکھیں کوئی پہچان نہیں سکتا، ماں پہچانتی ہوتی، کوئی نہیں پہچان سکتا، لیکن آپ اس کے فنگر پرنٹس لگوائیں گے نا، ہر ایک کے مختلف ہوں. اللہ نے انسان کو کتنی باریکی سے بنایا، ڈی این اے الگ ہوئے گا، فنگر پرنٹس جو ہیں وہ الگ ہوں گے. انسان کو کتنی باریکی سے اللہ نے ترتیب دی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے فرشتوں نے کہا تھا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. جب آدم کو بنایا تو فرشتوں نے کہا جی اللہ جی کیوں بنا رہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے آدم کی فوقیت علم کی وجہ سے ظاہر کی تو فرشتوں نے کیا کہا جی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. ایک لوتھڑے سے انسان کو بنایا. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. انسان کو وہ سکھایا جو وہ پہلے نہیں جانتا. اب جب وہی نازل ہوگی نا جی، جن اوپر جانا شروع ہو گئے، جانے لگے تو فرشتوں نے آگے سے انگارے مارے، سارے آسمانوں کے دروازے سیو کر دیے، بند کر دیے. جنات کا داخلہ منع ہو گیا. جنات سوچنے لگے پتہ نہیں کون سا واقعہ ہو گیا ہے، ہمارا داخلہ ہی منع ہو گیا. ایک دن پھر نبی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. ہمارا قرآن مجید اللہ ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے. پہلی بات ہے ہمیں قرآن مجید سلیقے طریقے سے پڑھنا ہی نہیں آتا. میں تو جہاں ترجمہ کلاس شروع کرتا ہوں پہلے جو ہے نا انہیں قرآنی قاعدہ پڑھاتا ہوں، اس کی چند تختیاں پڑھاتا ہوں. کم از کم پائیا 5 رکوع جو ہے نا جی وہ انہیں ناظرہ پڑھاتا ہوں. چاہے کوئی بڑا ہو چھوٹا ہو سب کو ضرورت. ناظرہ ہی ہمارا صحیح نہیں ہے، ناظرہ ہی ہمارا صحیح نہیں. قرآن مجید سبحان اللہ. میں کہتا ہوں یار سعودیہ جائیے عمرہ کرن، جب جاتے وہاں دیکھتے ہیں ادھر کے دکاندار بھی سونا قرآن پڑھ رہے ہوں. اللہ، ظاہر بات ہے ذاتی ایک زبان ہے ان کی، یہ جو ہم ہاہو نکال نہیں سکتے اپنے حلق سے، وہ جناب ان کی مادری زبان ہے عربی. وہ ان کا چھوٹے سے بچے سے بچہ اتنا سونا قرآن پڑھا ہوتا ہے. سبحان اللہ. تو میں قرآن مجید کا ایک 5 رکوع ان کو لازمی ناظرہ پڑھاتا ہوں تاکہ ان کو قرآن مجید کا سلیقہ طریقہ کم از کم آئیڈیا تو ہو نا کہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے. چنگے بھلے بندے ہوندے نے قرآن مجید مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا معنی بدل جاتا ہے، اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے، لیکن رگڑے تے رگڑا دے ہی جاندے نے. وہ ایک بزرگ نے وہ کہتا جی میں روز ایک قرآن پڑھ دیں، رمضان کی بات ہے. میں کہ یار اس طرح قرآن مجید تو 3 دن میں مکمل کرنا چاہیے. تو وہ ساتھ بیٹھے کہتے جی انہوں آندہ ہی نہیں، اے انگلی پھیردا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سارا دن انگلی پھیردا رہتا ہے، قرآن مکمل کر لینا. محنت نہیں کر رہا کہ میں سیکھ لوں، تھوڑا پڑھ لوں، سیکھ لوں، ناظرہ پڑھ لوں. نہیں میں وڈیرا ہو گیا، موٹی زبان ہوگی. صحابہ سارے بچے سن، اچھی بلی عمروں کے صحابہ اکرام تھے جب ایمان لائے تھے. ابو بکر چھوٹے تھے، عمر چھوٹے تھے. حضرت حسان 80 سال کی عمر میں ایمان لائے. قرآن یاد تھا ان لوگوں، قرآن پڑھا انہوں نے، سیکھا انہوں. تو فرشتے یہ جو جنات ہیں یہ کہنے لگے اوپر جانا منع کیوں ہوا ہے؟ تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ رہے تھے، جنوں کی جماعتیں گزرتی وہاں سے گزری. اللہ، اب قرآن بھی سب سے اعلیٰ کتاب کلام اللہ، اللہ کا کلام، پڑھنے والی زبان ساری زبانوں سے اعلیٰ. سبحان اللہ. کے رسول نے فرمایا اللہ نبی کو 2 چیزیں لازمی دیتا ہے، ہر نبی کو. ایک، نبی ساری امت میں سب سے سونا ہوتا ہے. سبحان. نبی ساری امت میں سب سے خوبصورت ہوتا ہے.
اور دوسرا یہ ہے کہ نبی سب سے زیادہ خوبصورت زبان والا ہو. وہ قرآن مجید یا جو کتاب ہے اس کو سب سے پیاری اس کی آواز ہوتی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، جن ادھر سے گزرے. قرآن مجید میں اللہ نے سورۃ جن نازل فرمائے. صبح ان جنوں کے نا اندر کے حالات اللہ نے بتائے. ہم تو پورا قرآن مجید سن بھی جاتے ہیں، پورا قرآن مجید پڑھ بھی جاتے ہیں، نہ ہمارے دل بدلتے ہیں، نہ ہماری عادتیں بدلتی ہیں، نہ زبان کی اصلاح ہوتی ہے، نہ کاروبار کی اصلاح ہوتی ہے. رکھے پکھے آئے، رکھے پکھے نکل. قرآن میں آتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. سبحان اللہ، اللہ اکبر. فرمایا جب قرآن پڑھا جاتا ہے نا صحابہ کے سامنے، ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور ایمان کے اندر تر و تازگی آ جاتی ہے، اور ان کے دل ڈر جاتے ہیں. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. بعض احادیث میں آتا ہے ایسے صحابہ کپڑے لے کے نا جی اوپر رونا شروع کر دیتے. جس طرح حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ مجھے قرآن مجید سناؤ، وہ سنا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل. اللہ اکبر. قرآن مجید کی پڑھ کے آنسو نکل دے اسی وقت ہے نا قرآن سمجھ آئے. ہمیں تو نماز ساری کا ترجمہ نہیں آتا. ابھی میں سن لوں بھی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو ہم میں سے اکثر کو اس کا ترجمہ نہیں آتا. حالانکہ التحیات جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم مقام ہے قبولیت کی جگہ. بندہ اللہ کے سامنے ساری عبادت کر کے عاجز ہویا ہوتا ہے کہ اللہ ساری بدنی عبادتیں تیرے لیے، مالی عبادتیں تیرے لیے، زبانی عبادتیں تیرے لیے، ہر قسم کی ساری عبادت تیرے لیے. اللہ اکبر. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ تعالیٰ ساری باتیں، بندہ عاجز ہویا ہوتا ہے نا، ہاتھ اس طرح کر کے بار بار شہادت دے رہا ہوتا ہے. اللہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی انگلی سے شہادت بھی دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ جی میں انگلی سے شہادت بھی دے رہا ہوں. پھر تشہد کے اندر نا جی اپنی انگلی سے آگے نظر نہیں کر سکتے. حدیث پاک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے تو آپ کی انگلی کے برابر آپ کی نگاہ ہوتی اس جگہ پہ، اینج نہیں دیکھ دے، سجدے والی جگہ پہ نہیں ہوتی، عاجزی والی جگہ پہ جھکیا ہوا ہے. وہ نماز کا اختتام ہے، بے بسی کا عالم پیش کر رہا ہے، آوزاریاں کر رہا ہے، اللہ کے سامنے دعائیں مانگ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ، قرآن کی سمجھ نصیب فرمائے، نماز کا سمجھ نصیب فرمائے. تو جن گزرے نا جی تو ان کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. فرشتے کہنے، وہ جنات کہنے لگے اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. اللہ اکبر. ہم نے عجیب قرآن سنا، روحیں تڑپ گئی، ہماری جانیں نکل گئی. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. عجیب کتاب نازل ہو گئی. یہدی الی الرشد فآمنا بہ. وہ کتاب سراسر ہدایت ہی ہدایت ہے، ہم اس پہ ایمان لے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. ایک دفعہ صرف سنیے جنہ نے کتاب، فرمایا ہم ایمان لاتے ہیں اور کبھی زندگی بھر شرک نہیں کریں. آج امت محمد قرآن بھی پڑھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جا کے کسی بابے دے متھا بھی ٹیک دی. اللہ تعالی ہمیں شرک سے محفوظ رکھے. اسی واقعے کو، جنوں کے واقعے کو اللہ نے ایک جگہ اور بیان فرمایا. انہوں نے کہا یا قومنا، وہ ساری جماعت جی اپنی قوم کے پاس واپس گئی. جنوں کی بڑے بڑے جن بت بیٹھے سن، جنوں کو جا کے اپنے بڑے وڈیرے سرداروں کو کہتے ہیں، وہ سارے بچے جو ایمان لے آئے تھے، کہنے لگے یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ. اج اسی وہ کتاب سن کے آئے ہیں جڑی موسیٰ تو بعد نازل ہوئی، مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. اور وہ ہدایت حق اور صراط مستقیم کی طرف دے. پھر آگے دعوت دیتے اپنی قوم کو، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ. اور قوم والو،
قرآن اللہ آ جاؤ ہیں یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، ایمان لے آؤ، فآمنوا بہ، اس پر ایمان لے آؤ۔ تو میرے عزیز بھائیو، قرآن مجید پھر اللہ نے جب نازل فرمایا ہے نا جی، تو یہ انسانوں کے لیے سب سے بڑی ہدایت کا سرچشمہ۔ قرآن مجید رحمت ہے، رحمت ہی سراسر رحمت۔ فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو۔ ہم کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں بھی گھر سورت بقرہ پڑھیا کرو، ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں قاری صاحب پڑھنے والا کام اوکھا جے تے سانو کو سوکھا جہا کام دسو، لانا نہیں ہے دیکھیں کہتے ہیں جی لگانا نہیں ہم ٹیپ ریکارڈر یا موبائلوں کے اوپر، لیکن جب ہم لگاتے ہیں نا قرآن مجید تو ہم پہ ضروری اور فرض ہو جاتا ہے کہ پھر سنیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، قرآن مجید لگا کے دکان کسٹمر آیا کاروبار کرنے، قرآن مجید لگا رہے، وہ تو لگا کسی اور سے، یہ توہین ہوتی ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید گھر لا کے بیبیاں گلاں کر رہی ہیں، قرآن مجید گھر لگا کے سارے جناب اپنی اپنی گلاں چ لگے، نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنو تاکہ اس کی رحمتیں تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نازل فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو قرآن مجید تو آپ نے فرمایا رحمت ہے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ حالانکہ قرآن مجید صرف پرہیزگاروں کے لیے نہیں اترا، یہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے، سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اس میں ساری کائنات شامل ہے۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ فرمایا اللہ نے تم پہ شفا نازل کر دی، ہدایت نازل کر دی ہے تمہارے دلوں کا سرور اور میل اتارنے کے لیے، اور سرور اور لذت اور سکون کے لیے قرآن نازل فرمایا۔ اب قرآن مجید کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم قرآن مجید سے نا دور ہو گئے، انتہائی دور ہو گئے۔ کس طرح؟ کیونکہ قرآن مجید کو ہم نے صرف نہ سمجھ لیا ہے کہ جدو کوئی مردہ مر رہا نہ ہو کوئی بندہ تو اسے یاسین پڑھ کے جان چھڑاؤ، کیوں نہیں؟ ایسے ہی ہے نا، ہمارے محلے میں ایک بندہ فوت نہیں ہوا، 1-2 دن ہو گئے بیچاری جان اٹکی، وہ پجے ساڑے کو آئے کہ صاحب آ گئی یاسین پڑھو بابے دی جان کڑاؤ جلدی جلدی۔ اسی مردے ہاتھ سے صرف رکھ لی، یا پھر کوئی دکان بنائی گھر بنایا قاری صاحب بچے بھیج دو، اسے جا کے بچے پڑھانے، خود پڑھو۔ یہ بچے آنا کام چھوڑ دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو نہیں کہا تھا فلاں دے گھر جا کے قرآن پڑھ کے آؤ، دکان پہ قرآن پڑھ کے آؤ، فرماتے تھے خود پڑھو۔ ہر کام ریڈی میڈ لبنے اسی، ہر کام ریڈی میڈ، ہر کام میں ہم چاہتے ہیں بھئی ہمیں بنا بنایا مل جائے، نہیں، قرآن سمجھنا پڑے گا، قرآن مجید پڑھنا پڑے گا۔ اگر نہیں نہ پڑھیں گے 4 دن دی زندگی جب بھائی جان ختم ہو جانی جے، ہمیشہ نہیں جے رہنا سدائی۔ یہ رمضان کے بعد کی بات ہے، 3-4 دن فردوس الرحمان میں جمعہ پڑھاتا، 16 سال دا منڈا پیپر دے کے ہے 9ویں دا، پتہ نہیں کیڑا پیپر سی وہ منگل نو کے جمعرات پیپر دے کے آیا ہے جمعرات کو، یہ آن کے پانی پیتا ہے ٹھنڈا تے سو گیا ہے، ماں اٹھاندی رہی پھر اٹھے نہیں، فوت ہو رائی اسپتال دے سامنے گلی سے، جمعے والے دن 9 بجے میں جنازہ پڑھایا۔ وہ ڈاکٹر پتہ کیا کہتے، ہارٹ فیل ہو گیا، دل بند ہو گیا، اسی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور بھائی جان تھوڑی زندگی خدا دا واسطہ، تھوڑی زندگی انہوں اللہ دے دین وال لے کے آؤ، قرآن مجید کی طرف لے کے آؤ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، طالب علم بن جاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اور میں تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم کرتے ہیں یار یہ نہیں صحیح، جلدی جلدی بھاگتے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے حجرے سے باہر نکلے، مسجد نبوی کے اندر حلقے لگے ہوئے، صحابہ ادھر ذکر کر رہے ہیں، ادھر جو ہے حلقہ لگا ہوا ہے، صحابہ کرام قرآن سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن سیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو تعلیم دے رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آ کے کہتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن سیکھ رہے ہیں نا، سکھا رہے ہیں، ان کے اندر آپ بیٹھیں، اللہ نے آپ کے لیے ان کی مجلس پسند کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ کے رسول نے فرمایا من غدا الی المسجد، جو مسجد میں صرف اس لیے آتا ہے تاکہ میں ایک دو آیتیں قرآن کی سیکھ لوں۔ اللہ اکبر، آپ لوگ ماشاءاللہ ترجمہ کلاس پڑھتے، 2 دفعہ مکمل ہوا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یہ نبی پاک کا مشن ہے، آپ نے گھر گھر اسلامی مرکز اور تعلیمی مرکز بنا دیا۔ ان لوگوں کو جن کو بدو، خانہ بدوش، جن کو شرابی، جن کو لٹیرے کہا جاتا تھا، جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، قتل و غارت کرتے تھے، دنیا جہان کی ساری برائیاں جن کے اندر تھیں، ان لوگوں کو فرشتوں کے سلام آئے، اللہ کا سلام آیا، ان کے جنازوں کو غسل فرشتوں نے دیا، ان کے جنازوں کو کندھے فرشتوں نے دی، اللہ نے ان کی قبروں میں جانے سے پہلے ان کو جنت کی آنکھوں سے نظارے کرائے، جنت کی خوشبوئیں دیں۔ نبی پاک نے جن کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے قبروں میں رکھا، صرف ایک وجہ تھی، اللہ کے ان کے دلوں کو قرآن مجید سے بدلا۔ کوئی نصاب نہیں تھا۔ آج تو ہے نا جی اے لیول، او لیول، پی ایچ ڈی، جناب میں ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں، میں انجینئر بن رہا ہوں، میں ایف ایس سی کر رہا ہوں، ایم بی اے کر رہا ہوں، ڈاکٹر بن رہا ہوں، فلاں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں آئے، کوئی نصاب نہیں تھا، کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی کالج نہیں تھا، کوئی تعلیمی نظام نہیں تھا، صرف ایک نصاب تھا، ایک قرآن تھا، اور قرآن کی عملی تصویر جناب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی جان، کوئی جو ہے نا جی کو ایجوکیشن، کوئی ایسا نصاب نہیں تھا جی یہ آکسفورڈ کا نصاب ہے جی، یہ انگلش میڈیم ہے جی، اتنے سارے انگلش بول دیں، وہ کاٹھے انگریز بن جاؤ۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى، تم سے کبھی یہود و عیسائی راضی نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے دنیا کے نقشے بدلے بیٹھ کے، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، صرف قرآن کی برکت سے ان کا صرف نصاب قرآن مجید، انہوں نے اپنی عدالت قرآن مجید کے لیے سامنے لگائی، انہوں نے اپنی سیاست قرآن مجید کے ساتھ مل کے اس کے حکموں کے مطابق کی، انہوں نے اپنی حکمرانی خلافتیں قرآن سے پوچھ کے کی، اور حتیٰ کہ اگر کوئی قتل کر دیتا تو فیصلہ کون کرتا ہے جی؟ قرآن کرتا۔ آج ہماری عدالتوں کے فیصلے کون کرتے ہیں؟ بابا، نوٹ نہیں چھپیا ہوتا وہ بابے کی تصویر، یہ نوٹ فیصلے کرتے ہیں، ایویں منہ بھر بھر کے جو ہے نا جہنم کا ایندھن ان کے منہ میں ڈالتے ہیں، پیسے، دنیا کے حکمران پیسے کرتے، بینزین نہیں سی، لاڑکانے میں اتنی زمین ہے، کتنے گھنٹے اس کی وہ ٹرین چلتی رہے، زمین نہیں ختم ہوتی، کی نال لے کے گئی، دسو میں بڑے بڑے بادشاہ مرے ہیں، کی نال لے کے گئے۔ شاہ عبداللہ دنیا دا تیجا مالدار بندہ سی، کنگ آف سعودیہ، آپ کبھی دیکھیں نا جی، یہ بیت اللہ کے سامنے مکہ ٹاور بنا ہے، اس کے اوپر لکھا ہے وقف للحرم، حرم واسطے وقف ہے، وہ شاہ عبداللہ نے بنایا، ایڈی وڈی عمارت۔ اسی تے مسیطے جناب ہفتے بعد 100 روپیہ 50 روپیے دے دے، جمعے والے دن مر دے انہیں، صحیح بات، ایڈا وڈا مکہ ٹاور جناب، اللہ بندہ تھک جاتا، اللہ واسطے وقف کر دے، نال کچھ لے کے گئے، کوئی چیز نہیں نال جائے، قرآن نال جاندہ جی، میں قسم اللہ دی کہنا، قرآن مجید ساتھ جائے۔ آپ نے فرمایا قرآن مجید شفا بھی ہے، شفاعت بھی کرے گا قیامت والے، اور انسان کی قبر بھی ٹھنڈی کرے گا۔ فرمایا اللہ کے رسول نے سورۃ ملک پڑھا کرو، تمہارے حق میں شفاعت بھی کرے گی اور قبر کے نجات کا ذریعہ بھی بن جائے گی عذاب قبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی طرف لے کے آئے،
قرآن مجید ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ نے اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو عروج دیے، اسی کتاب کے ذریعے قوموں کو زوال ہوا ہے۔ صحابہ کرام کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی صرف ایک نصاب، ہن اٹ پٹے نا جی سکول جے، اے گلی چ وڑ جو تسی باہر نکلو، سکولاں دی لائناں لگیاں جے، سکولاں دی لائناں لگیاں، کاروبار بن گئے، فیساں دو، اے ہن بچے چھٹی ہونی نا ساڈے بچے پڑھ دے 3 مہینے دی فیس دے دو، میں کہ کوئی فیس نہیں ملنی تانوں، صرف 1 مہینے دی فیس، تسی چنگا پکھنڈ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کاروبار بن گیا، اسلام جو ہے نا جی وہ زوال پذیر ہے، بیت المقدس سے کافر نکل نہیں رہے، کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہے، آئے دن یہودی کوئی سازش کرتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ پیچھے لڑے نہیں، فوجیاں نے گھراں چ جا کے انہوں نے جلایا، آپس میں مسلمان لڑ کے تماشا کافر دیکھ رہے، یہ اپنے والوں بڑے وڈے بنتے ہیں جی اسی انج کردا اسی انج کردا، وہ چلیو تہاڈی ہوا خراب ہو گئی جی، تمہارا جو ہے نا جی وہ تحفظ خراب ہو گیا، تمہارا امیج دنیا کے اوپر خراب ہو گیا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصاب دیا ہے وہ قرآن ہے۔ فرمایا صحابہ ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو اللہ تمہیں عروج دے گا، کبھی گمراہ نہیں کوئی کر سکے۔ ایک کون سی جی؟ آکسفورڈ کا نصاب پڑھیں، دنیا کا نصاب پڑھیں، لیکن قرآن پہلے پڑھیں۔ قرآن مجید کے فیصلوں کے لیے کوئی دیکھتا نہیں، کالے قانون لئی پھر برطانیہ نو اتھوں گئے 75 سال ہو گئے نے، ٹھیک ہے جی، جی میں کٹا مجھ چنگدا ہے ایویں جناب وہ قانون چنگدے نے سارے 75 سال ہو گئے کالے قانون نو جناب پاسداری کر رہے ہیں، وہ جا کے گھر بیٹھا برطانیہ کہ گندے آنڈے اتنے دے گیا ہے، وہ جناب وہ دے قانون کو جو ہے نا جی کالی کتابیں لے کے کالا قانون لے کے بیٹھے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون اور شریعت کا نفاذ کرنے کے لیے کوئی آ جا کے یہ مساجد رہ جاتی ہیں، یہاں نیک بندے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے دین کو پڑھانے کے لیے، ہم ان کے لیے بھی وقت نہیں نکالتے، اسی بھی رکھے سکھے، اگر ترجمہ کلاس کتے شروع ہو جاتی ہے نا اسی نماز بڑی منہ بٹ کے ننگے، اللہ اکبر، سمجھ رہے ہوتے ہیں اسی بڑا بہادری کا کام کیتا، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایک آیت آ کے مسجد میں سیکھتا ہے کان لہ کا اجری حاجۃ تامن حجتہ، ایک مکمل حج دا ثواب ملتا جی، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اے اچھا حاجی کہنے بھی بڑی لوگوں نے ہوندی جی عادت، کل پرسوں ایک دوست ملا، میں نے کوئی گھر کے کام کرانا تھا پلمبر، تو میں نے نام لیا، کہنا جی میرا نام حاجی، تو میں نے کہا حج ماشاء اللہ آپ نے کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں جی میں نا رمضان چ عمرہ کیتا ہے، تو میں بڑے قاری صاحب نے پوچھا تو کہندے تو حاجی کہوا سکدا ہے، تو رمضان جہاں عمرہ کیتا نا وہ حج دے برابر ہے، تو حاجی کہلوا سکدا ہے، تو تسی مینوں حاجی صاحب آکھو، میں کہ چلیا شدیا، اللہ اکبر، لوگ بس حاجی کمانا سے حج کری جاندے نے، اے نہیں دیکھتے کہ حج کہندا کی ہے، اللہ، صفا مروہ سائی کر دے اما حاجرہ یاد نہیں کسی نے ہوندی، جدو ٹھنڈیاں ہواواں پیندیاں ہیں نا جی جڑی حال سعود نے انتظام کیتے تے ٹھنڈے زمزم پی کے حاجرہ دے گرم ریتاں دے چل دے قدم نہیں کسی نے جڑا نا وہ لذتاں نہیں آندی، بیت اللہ کا طواف کرتے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم اسماعیل کی صدائیں اور اندر کی آوازیں تھی نا وہ ہماری نہیں نکلتی، اسی دے اور سے پکنک کا اس بنا کے بیٹھے ہو، اللہ تعالی ہمیں عبادت کی لذت بھی نصیب فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مکمل حج کا ثواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جائے عقیق بتہان جگہ پہ اور وہاں جا کے ایک اونٹنی بغیر ظلم زیادتی کے فری میں لے آئے، سرخ اونٹنی، اس وقت مرسیڈیز دے مقابلے سے، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بندہ چاہتا ہے،
فری دی چیز لب جائے تانوں جو کہہ دے ماسٹر سٹی وچ تانوں جناب ایک پلاٹ فری مل جائے گا، کیوں جی؟ تے تسی کہنا مینوں اتنے بھاویں 12 گھنٹے نماز سے کھلار دے، میں جناب لے کے جانا، کتنی خوشی ہوئے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول، ایک اونٹنی فری مل جائے ہم لے کے خوش ہو جائیں۔ فرمایا مسجد میں آ کے ایک آیت قرآن کی پڑھو گے، سیکھو گے، وہ سرخ اونٹنی سے زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ اکبر اللہ، اینج سمجھ لو ماسٹر سٹی دے پلاٹ ایک کنال دے تو زیادہ بہتر ہے مسجد دے اندر آ کے ایک آیت ترجمہ کلاس بہ کے سیکھنا۔ ترجمہ کلاس پڑھو گے نا جی انشاءاللہ کہہ دو شاید دل بدل ہی جائے۔ تسی ایڈے رکھے سکھے نہ بنیا کرو، اللہ دے دین واسطے کوئی سبحان اللہ انشاءاللہ ہو جائے لفظ کیا کرو تاکہ دل دے اندروں میل کچیل اترے۔ اب بخیلہ والا کام نہیں کرنا چاہیے، اللہ ساڈے دلاں نوں آباد کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 2 آیتیں سیکھے گا مسجد میں آ کے، فرمایا 2 اونٹنی سرخ سے افضل ہے اسے، جو 4 سیکھے گا، جو 5 سیکھے گا۔ اور ماشاءاللہ اتنے دے 2 دفعہ اس اللہ دے گھر دے وچ قرآن مکمل ہو چکے، سبحان 30 پارے جناب، الحمد تو لے کے والناس دی سین تک۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب دا پڑھنا قبول فرمائے، پڑھانا قبول فرمائے، جیڑا تسی پڑھے اللہ تعالیٰ بھی قبول فرمائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ جو اللہ کے گھر میں آتے اور آ کے قرآن مجید کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، یتدارسونہ، قرآن پڑھتے پڑھاتے، فرمایا 4 اللہ انعام فوراً دے دیتا ہے، فرمایا 4 انعام فوراً دے دیتا ہے۔ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی رحمت کے فرشتے سکینت طاری کر دیتے، سبحان اللہ، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ صحابی سی ایک اللہ دے رسول دا، فرمایا اللہ کے رسول گھر جاتا ہوں نا دل نہیں لگتا جدوں تک سونے تیری زیارت نہ کر لا۔ اللہ جدوں تک تاری زیارت نہ کر لیے۔ ہم عمرے کے لیے گئے نا، کئی ساتھی کہ یار جا کے نا ہوٹل چ بیٹھی ہے، وہ میں کہا چھڈ ہوٹل، اللہ دے گھر دے وچ آ کے پھر ہوٹل، چلو بندہ نہان نہیں چل جے، کوئی کپڑے بدل آئے، کوئی جھٹ آرام کر لے، تو گھر جا ہوٹل چ جا کے اتنے میں کہ مسجد نبی چ آرام کر، وہ پیچھے لیٹ جا، سبحان اللہ۔ اتنے لیٹن دا بھی اپنا ہی لطف۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی لیٹے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑا ہو گا، سبحان اللہ۔ میں کہ لطف اتنے مزے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا فرشتے نازل ہوتے ہیں سکینت لے کے، غشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جو مسجد میں آپ درس سن لیں نا، ادھر بھی ایسے، جو ترجمہ کلاس ہیں اس میں بھی ایسے۔ تو فرمایا حفتہم الملائکہ، فرشتے گھیر لیتے، وذکر اللہ فیما عندہ، اللہ اپنے نزدیک جو فرشتے بڑے بڑے بیٹھے ہوتے ہیں نا جی، اللہ ان کے اندر ذکر کرتا ہے، فلاں مسجد ہے بشیر مسجد، وہ دے اندر میرے فلاں بندے قرآن پڑھا رہے ہیں، عرشاں تے ذکر ہوتا ہے جی، سبحان اللہ، عرشاں دے نبی پاک کا فرمان، وذکر اللہ فیما عندہ، اللہ اپنے ہاں بیٹھے ہوئے فرشتوں میں ان نیک لوگوں کا جو قرآن پڑھتے پڑھاتے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی طرف آنے کی توفیق۔ یہ روح کی غذا ہے، روح تڑپتی رہتی ہے، اسی اپنے جسم نو کھوائی جانے جناب، روح تڑپ تڑپ کے کہندی او خدا دا واسطہ مینوں بھی کوئی کھواؤ پیاؤ، نہ نماز پڑھ دے، نہ روزہ رکھ دے، نہ قرآن پڑھ دے، نہ دین کی طرف آ دے، وہ روح تڑپ تڑپ کے مر جا کے بے ضمیر ہی بندہ ہو جاتا ہے، پھر حرام بھی کھاتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، گناہ کی طرف بھی جاتا ہے۔ جو گلا سڑا جو انسان ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد بدبودار جانور، اس کی طرح بندہ ہو جاتا ہے اندر سے، استغفر۔ جب ایسے بندے کی روح نکلتی ہے نا تو فرشتہ کہتا ہے یا ایتھا النفس الخبیثہ، چل خبیث روح نکل، اب اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کے غصے کی طرف نکل، استغفر۔ کہتے جب نکلتی ہے نا بدبو ہی پھیل جاتی، استغفر اللہ۔ ہن نکلی جب اتنے جناب بڑے فچل فچل کر آ کے خوشبواں لا کے بیٹھا ہوں سی، اندر گندا ہوا پہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو میرے بھائیو قرآن کی طرف آنے کی توفیق دے۔ آپ لوگ اور ہم لوگ
جو کہ دین پڑھتے پڑھاتے ہیں، فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، دنیا میں کوئی بہتر نہیں، بہتر وہ ہے جسے کملی والا بہتر کہے، جسے سونا نبی بہتر ہے۔ فرمایا تم میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ طالب علم بن جاؤ، طالب علم پہ اللہ کی رحمتیں ہیں، طالب علم پہ اللہ خوش ہے، قرآن کے طالب علم سے اللہ محبت کرتا ہے، فرشتے پر بچھاتے ہیں اور اللہ راستوں کو جنت کے راستے بنا دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن مجید کی وہ باتیں ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں، اور یہ قرآن مجید کا کیونکہ افتتاحی درس ہے، آگے قرآن مجید شروع کرنے قاری صاحب نے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ آپ قاری صاحب سے بھی خوب محبت کیا کریں۔ اللہ کے دین والے بندے سے محبت کرنا ہے جیسے نبی سے محبت کرنا ہو۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے یہی لوگ۔ اللہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنا کے کیا کہا؟ اللہ اس کو آباد کرنے والا نبی بھیج، آباد کرنے والا نبی بھیج۔ اس وقت سب سے زیادہ فقدان یہ ہے، لوگ دین کی طرف کم آ رہے ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جو دین کی طرف آتا ہے لوگ اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کا مستقبل کوئی نہیں۔ نہ سب سے اعلیٰ مستقبل محمد مصطفیٰ کے وارث کا مستقبل، نبی کے وارث کا مستقبل ہے۔ اللہ رب العزت اپنے خزانوں سے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو نیک بندوں میں شامل کرے جنہوں نے پروگرام رکھا ہے۔ اللہ آپ کے مال و جان میں برکت دے۔ اللہ رب العزت ترجمہ کلاس کو سارے ساتھی خوش اخلاقی کے ساتھ خود تشریف لائیں، ارد گرد لوگوں کو بھی دعوت دیں، اور یہ ردم ٹوٹنے نہ دیں۔ ہفتے دو ہفتے کی گل نہیں، مستقل مزاجی سے بیٹھیں۔ چند منٹ بیٹھ جانے سے کچھ نہیں ہوتا، سب سے قیمتی وقت جو اللہ کے گھر میں گزرتا ہے۔ اللہ میرا آنا، آپ کا آنا، سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسی طرح نبی کے حوض پہ جنت میں جمع فرمائے۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ ایمان کی زندگی اور ایمان پہ موت عطا فرمائے۔ امت مسلمہ کے مظلوموں کی مدد فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔